कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं महमूद मसूद और मेरे साथ हमारे बेहतरीन और अजीम उस्ताद मोहतरम अल्लामा हाफिज़ सईद रज़ा बगदादी साहिब और मेरे दाएं तरफ मोहतरम अल्लामा सरफराज साहिब, और आज हमें गाइड कर रहे हैं और हमारी रहनुमाई कर रहे हैं मोहतरम अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा अलवी साहिब, जो कि फ्रंट पे तशरीफ़ फरमा हैं। और हम सब लोग जा रहे हैं आज हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही हसीन और हमारी निज़ाम से तरबियत शोबा कोर्सेज़ की जान मोहतरम हसन महमूद जमाती साहब की शादी पे। तो ये जो कलाम आप सुन रहे हैं कि मैं नीवी मेरा मुर्शद ऊंचा ऊंचियां दे संग लाई, ये कलाम बता रहा है कि आज कायद डे है। और जैसा कि आज सोशल मीडिया पर हर तरफ धूम मची हुई है, आप फेसबुक खोलें, आप यूट्यूब खोलें, आप व्हाट्सएप खोलें, जहाँ कहीं इंस्टाग्राम खोलें, जो कुछ भी आप खोलें तो आपको वहाँ पर यही एक मंजर नज़र आएगा और यही एक जो है वो मुबारकबादी का मैसेज और पैगाम नज़र आएगा कि आज हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की बर्थडे है। और हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजर रहा है। मोहतरम सर सईद रज़ा बगदादी साहिब आज अपने कायद की सुन्नत पर अमल करते हुए, आप देख सकते हैं कि हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने भी यही हमेशा कहा है कि जब मैं सफ़र में होता हूँ या हज़र में होता हूँ, जहाँ कहीं होता हूँ, तो मैं किताबें खोलता हूँ और किताबें पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो मोहतरम सर बगदादी साहब ने भी यही काम हमारे साथ रवा रखा हुआ है सुबह से। तो जी वेलकम बैक। सफ़र के दौरान हमेशा नेट की प्रॉब्लम होती है, तो बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक जो है वो गूंज रहा है नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में कि भावें सोने मिलन हज़ारा हसीने यार बटाना। बहुत खूबसूरत कलाम है। कायद डे का मौका है और मेरे साथ अजीम हस्तियाँ, अजीम शख्सियात, मोहतरम सर गुलाम मुर्तज़ा अलवी साहिब, मोहतरम सर हाफिज़ सईद रज़ा बगदादी साहिब, मोहतरम अल्लामा सरफराज कादरी साहिब। हमारा भी दिल चाहा कि हम कायद डे के हवाले से कुछ ना कुछ ज़रूर आप लोगों से शेयर करें। एक एक दो जुमलों में जो भी हम बयान कर सकते हैं वो करें, ताकि हमारा हिस्सा भी डल जाए और हमारा ये सफ़र खुशगवार हो जाए। और फिर असल मुबारकबादी तो मोहतरम हसन महमूद जमाती साहब को है कि जिन्होंने आज के दिन अपनी शादी रखी है, और यूँ कह लें कि शादी का जो है वो भी एहतमाम किया है। हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम की सालगिरह का केक भी कटेगा और फिर उनकी गर्दन भी कटेगी। तो ये शादी भी जो है ना वो बंधन है एक ऐसा, जिस बंधन में वो आज बन जाएंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि अल्लामा सरफराज साहब जो है वो कुछ ना कुछ कायद डे के हवाले से जो है वो बताएं, ताकि जो अपनी फीलिंग्स, जो अपने जज्बात जो हैं वो आप लोगों से शेयर करें, ताकि हम इसको फिर कंटिन्यू करें। ये अल्लामा सरफराज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुअज़्ज़ज़ जो हमारे नाज़रीन हैं, आप सबको कायद डे बहुत बहुत मुबारक हो। आज भी हमने ताला वो अजीम दिन है कि जिस दिन वो शख्सियत इस दुनिया में तशरीफ़ लाई कि जिसने लाखों दिलों में इश्क़ रसूल, मवद्दत अहले बैत, ताज़ीम सहाबा, जिन्होंने अदब की दौलत से उम्मत के नौजवानों को, उम्मत की बेटियों को नवाजा और हमारे दिलों को इश्क़ रसूल से उजागर, हमारे दिलों में इश्क़ रसूल उजागर किया। और जो टूटा हुआ ताल्लुक़ था आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, जो कमज़ोर ताल्लुक़ होता चला जा रहा था, उसको मजबूत किया। और फिर कुरान मजीद के साथ जो उम्मत का ताल्लुक़ कमज़ोर हो रहा था, उसे मजबूत किया। आज के दिन वो अजीम आका करीम का, वो अजीम उम्मती, हुजूर की उम्मत का अजीम शहज़ादा इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। मैं आप सबको कायद डे की मुबारकबाद देता हूँ। और इन अशार के साथ
میں محمود صاحب پھر آگے بات بڑھائیں گے کہ رب قادر میرے طاہر کو سلامت رکھنا، رب قادر میرے طاہر کو سلامت رکھنا، کربلاؤں کے مسافر کو سلامت رکھنا، جو لگاتا ہے صدا عشق کے بازاروں میں اس دل و جان کے تاجر کو سلامت رکھنا۔ اللہ کریم ہمارے قائد کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے۔ نہیں، ویسے آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ قائد ڈے کیسے مناتے ہیں بھائی؟ آپ ایک یعنی ٹرینر ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں قائد ڈے کے حوالے سے، اپنی کچھ مصروفیات بھی بتایا کریں ہمیشہ کہ آپ کیسے مناتے ہیں۔ ہمیشہ تو اسی طرح ہی ہوتا ہے، فیملی کے ساتھ، اور پھر رات کو جو مرکزی تقریب ہوتی ہے اس میں شرکت ہوتی ہے، اور فیملی کے ساتھ دن گزرتا ہے، گھر میں تقریب ہوتی ہے۔ لیکن اس دفعہ محترم حسن محمود جماعتی صاحب جو ہمارے عظیم ٹرینر ہیں شعبہ کورسز کے، آج انہوں نے یہ موقع ہمیں دیا کہ آج ہم ان کی طرف جائیں، اور آج ہم سفر میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو قائد محترم کی سالگرہ ہے، ورنہ عام طور پر تو یہ دن گھر میں ہوتا ہے اور پھر رات کو فیملی کے ساتھ جو ہے وہ مرکزی جو تقریب ہے اس میں شرکت ہوتی ہے۔ نہیں، جس کا مطلب ہے کہ حسن جماعتی صاحب نے ہمیشہ کے لیے یہ دروازہ اپنے لیے تو بند کر دیا ہے کہ وہ قائد ڈے یہاں نہیں منایا کریں گے، وہ گھر جا کے منایا کریں گے۔ یہ تو اب لازمی ہو گیا، ان کی تو اینیورسری ہوگی نا ہر سال، تو وہ تو ان کی اب یوں سمجھے کہ ڈبل ہر سال یہ تقریب ہوا کرے گی، ایک اینیورسری اور دوسری قبلہ حضور کی نہیں، آپ کے خیال میں ویسے کیا سوچ کر فرما ہے اس کے پیچھے کہ آج کا دن انہوں نے شادی کا چن لیا ہے؟ یہ ان کی دور اندیشی ہے، وہ جو سر نے جس طرف اشارہ کر دیا کہ 2 کیک لینے کی بجائے الگ الگ وہ ایک ہی کیک لیں گے اور ایک تیر سے 2 شکار کریں گے، ایک کیک کو 2 دفعہ کاٹیں گے۔ 2 بندے مل کے کاٹیں گے۔ 2 بندے سر؟ 2 بندے میاں بیوی مل کے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ تو بہت شکریہ محترم علامہ سرفراز صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ حضور سیدی شیخ الاسلام نے ہمارا تعلق جوڑا ہے حضور کی بارگاہ سے، قرآن مجید سے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے۔ تو یہ ایک بہت بڑا احسان ہے آج کے دور میں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم حضور سیدی شیخ الاسلام کے دور میں زندہ ہیں۔ میں ابھی ہمارے سرخیل اور ہماری رہنمائی کرنے والے ہمارے استاذ محترم علامہ غلام مرتضیٰ علوی صاحب، جو کہ فرنٹ سیٹ پہ براجمان ہیں، اور ہم نے بڑی کوشش کی تھی سر سے کہ سر پیچھے تشریف لے آئیں، لیکن سر نہیں آئے۔ تو چلیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ فرنٹ سیٹ سے کیا ہمارے لیے میسیج لے کے بیٹھے ہیں، اور قائد ڈے کے حوالے سے وہ کیا ہمیں بتاتے ہیں اور کیا ان کی مصروفیات ہوتی ہیں موسٹلی، تو آج کے دن کو وہ کیسا پاتے ہیں اور کیا میسیج دیتے ہیں اور کیا پیغام دیتے ہیں۔ جی سر، جی آپ تھوڑا سا یوں ٹرن ہوں گے تو تصویر بھی آئے گی اور آواز بھی آ جائے گی۔ شکریہ جناب علامہ محمود صاحب، آپ نے ہمیں ناظرین سے ہم کلام ہونے کا موقع بخشا۔ میں اپنی طرف سے، نظام تربیت کی طرف سے، شعبہ کورسز کی طرف سے، اس شادی پہ جانے والی پوری ٹیم کی طرف سے تمام ناظرین کو حضور شیخ الاسلام کی سالگرہ مبارک ہو۔ یہ ظاہر ہے ہمارے لیے خوشی کا اور شادمانی کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت اس امت مسلمہ کو عطا کی ہے، وہ 71 سال، یہ اتنا طویل عرصہ، پون صدی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کے جو گزرے ہیں حضور شیخ الاسلام کے، ہم آج کے دن ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ توفیقات پر، ان کی عظیم خدمات پر اور امت مسلمہ کی عظیم رہنمائی پر۔ تو یقیناً حضور شیخ الاسلام کی زندگی کے سینکڑوں پہلو ہیں جن پر آج گفتگو ہوگی، دنیا گفتگو کرے گی۔ تو میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص کو زندگی دینا، ایک قبیلے کو زندگی دینا، ایک قوم کو زندگی دینا اور ایک امت کو زندگی دینا، یہ وہ فریضہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو عطا کیا ہے، کہ آپ کی اس جدوجہد کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ دنیا دیکھ رہی ہے، دیکھے گی، اور آنے والی دنیا اس کا مشاہدہ کرے گی کہ ایک شخص تنہا کیسے امت کو زندہ کر گیا ہے، ذلت، عذاب اور رسوائی کے اس دور میں کیسے امید کی شمع جلائی ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں لوگوں کو دنیا بھر میں
اس شمع کے گرد جمع کیا ہے، عزم اور یقین پیدا کیا ہے اور امت مسلمہ کی تقدیر بدلنے کا آغاز کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی زندگی میں مصطفی انقلاب کا سویرا عطا فرمائے اور دنیا کو اس عظیم عالمگیر انقلاب کا نظارہ شیخ الاسلام کی زندگی میں کرنا نصیب کرے۔ تو آج کا دن یقیناً وہ رفقا جو کسی تقریب، اجتماع اور پروگرام میں ہوں گے وہاں کیک کاٹیں گے، اور وہ رفقا جو گھروں میں اپنی فیملیز کو بٹھا کے یقیناً کیک کاٹیں گے اور اگلی نسل کو پیغام دیں گے کہ ہم کس عظیم ہستی کے ساتھ وابستہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا شرف عطا کیا ہوا ہے کہ ہم اس دور میں ہم شیخ الاسلام کے عہد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہمارا بہت بڑا شرف اور ہماری سعادت ہے۔ میری طرف سے آپ تمام احباب کو بار دیگر قائد محترم کی سالگرہ مبارک، اور کیک جب کھائیں گے آپ تو شوگر والے تو اتنا نہیں کھا سکتے، لیکن یاد رکھیے گا ہمیں بھی اپنے کیکوں میں، اور ہو سکے تو ذرا لاہور کی طرف منہ کر لیجئے گا تاکہ آج اٹک کی طرف سے آج اٹک کی طرف منہ کر لیجئے گا تاکہ ہمیں بھی حصہ پہنچ جائے۔ بہت شکریہ سر۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کیسے مناتے ہیں قائد ڈے کی؟ یوزلی آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری مرکز کی ڈیوٹی کے اعتبار سے ہمیں تو مرکز کے مرکزی پروگرام میں ہمیشہ حصہ لینا ہوتا ہے اور فیملی کو بھی اسی میں شریک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر میں اور میرے بھائی عبدالستار مناجن یہ فیملیاں دو اکٹھی کر کے تو ہم کیک کاٹ لیتے ہیں۔ واہ واہ۔ تو اس دفعہ تو ہم باہر ہیں تو واپس جا کے پھر کیک ضرور کاٹیں گے انشاءاللہ۔ چلیں سر، بہت شکریہ۔ محترم سر غلام مرتضیٰ علوی صاحب یہ بہت خوبصورت بات بتا رہے تھے کہ حضور سیدی شیخ الاسلام کا جو تفرد ہے کہ آپ نے آئندہ نئی نسلوں کے لیے جو ہے وہ کام کیا ہے، اور ہمیشہ جو قائد ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو مجدد ہوتا ہے، وہ فقط کسی ایک وقت کے لیے، ایک زمانے کے لیے یا مخصوص لوگوں کے لیے کام نہیں کرتا، وہ امت کے لیے کام کرتا ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے جو کام کیا ہے وہ امت کے لیے ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے عظیم استاذ، عظیم ٹرینر محترم حافظ سعید رضا بغدادی صاحب کے جو شعبہ کورسز کے ہیڈ ہیں، سربراہ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں آج ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، وگرنہ وہ موسٹلی آگے بیٹھے ہوتے ہیں اور میں پیچھے بیٹھا ہوتا ہوں۔ تو آج وہ اکٹھے ہم بیٹھے ہیں تو رستے میں بھی یہی گپ شپ ہوتی رہی ہے۔ تو سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو کتابیں کھول رکھی ہیں تو ان کے پیچھے کیا راز ہے؟ کوئی سنت پر عمل کر رہے ہیں یا کوئی پروگرام؟ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ علامہ محمود مسعود صاحب زندہ دل، تر و تازہ شخصیت، باغ و بہار افکار کے مالک، ہمیشہ سفر کو چار چاند لگا دیتے ہیں، پر رونق بنا دیتے ہیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا، لوگوں کے ساتھ ملاقات، ڈیجیٹلی ملاقات کروائی آپ نے۔ تو جو لوگ سن رہے ہیں یا اس کو بعد میں سنیں گے، ان سب کو اپنی طرف سے اور شعبہ کورسز کی طرف سے اور نظام تربیت کی طرف سے، تمام احباب کی طرف سے حضور سیدی شیخ الاسلام کا 71واں یوم ولادت بہت بہت مبارک۔ سیدی شیخ الاسلام کو میں اشعار کی صورت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہوں گا، وہ بھی اگر علامہ محمود مسعود صاحب مجھے اجازت دیں گے تو۔ جی سر، اجازت ہے۔ اچھا معروف اشعار ہیں وہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آواز وہاں تک صحیح جا رہی ہے؟ جی جائے گی۔ اچھا جی، چونکہ آج حضور سیدی شیخ الاسلام کا 71واں یوم ولادت ہے، تو اس حوالے سے میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ دور چلا گیا زیادہ۔ اچھا، یوں تو ہر صبح اترتی ہیں افق سے کرنیں، کارواں روز اترتے ہیں یہاں کرنوں کے، گنگناتی ہوئی ہر روز صبا آتی ہے، رنگ کچھ اور نکھرتے ہیں گلستانوں کے۔ واہ واہ واہ۔ یوں ہی جاری ہے یہ صبحوں کا تسلسل، لیکن آج کے روز کا انداز جدا ہوتا ہے، آج کے روز کا ہر ایک گزرتا لمحہ صرف تیرے لیے مصروف دعا ہوتا ہے۔ واہ واہ۔
اور آگے وہ کہتے ہیں کہ آج کے صبح کے سورج کی سنہری کرنیں کریائے جاں میں اترتی ہیں مسرت بن کر. واہ. آج کے روز جو تیری سالگرہ کا دن ہے، ہاں اسی روز تو آیا میری چاہت بن کر. واہ آئے، واہ واہ آئے، واہ آئے. واہ. آج کے روز تیری نظر کروں کیا جانا، جہاں تو پہلے ہی تیرے نام لگا رکھی ہے. اے میری صبح کے تارے، تیری خاطر میں نے اپنی ہر سانس کے ہونٹوں پہ دعا رکھی دعا ہے. رکھی ہے. اور آج کے روز اتاروں گا میں صدقہ تیرا. تو سلامت ہے تو دھڑکن ہے سلامت میری. واہ واہ واہ. ایک تیرے پیار سے ملتی ہے حرارت مجھ کو. تیری قدرت تجھے محفوظ ہمیشہ رکھے اس زمانے کی ہر ایک گرم ہوا کی زد سے. تجھ پہ آلام کا سایہ بھی نہ پڑنے پائے. میرا اللہ بچائے تجھے نظر بد سے. واہ واہ واہ. اور عزم و اقرار کا آئے ہے آج عزم و اقرار کا تجدید وفا کا دن ہے آج کا دن جو تیری سالگرہ کا دن ہے. واہ واہ واہ. زبردست. واہ. سر یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کا جو یہ 19 فیبرری ہے اور حضور سیدی شیخ الاسلام کی سالگرہ کا دن ہے، آپ کا یہ دن کیسے گزرتا ہے؟ آپ نے تو پاکستان میں بھی اور بیرونی دنیا میں بھی اور وقت گزارا ہے بہت، تو موسٹلی کس ٹائم پہ کس ایکٹیویٹی میں آپ کا ٹائم گزرتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے روٹین کی مصروفیات ہوتی ہیں دنیا بھر میں تحریکی احباب کی، مگر ایک چیز میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گا کہ میں نے ہم لوگ جب بغداد میں تھے عراق میں تو ہم نے دیکھا کہ جو صدر تھے عراق کے صدام حسین، وہ بھی اپنے لوگوں میں بڑے محبوب صدر تھے اور بڑے ایکٹیو لیڈرشپ تھی ان کی عربوں میں. جب ہم وہاں پہ تھے تو جب اس کی برتھ ڈے آتی تھی اس کو کہتے تھے عید میلاد سید الرئیس صدام حسین. جب اس کا عید میلاد آتا تھا، برتھ ڈے آتی تھی تو ہر کوئی کیک کاٹ رہا ہوتا تھا. جی جی. ہم نے ان سے زیادہ دنیا میں اس وقت کسی کے کیک کٹتے ہوئے نہیں دیکھے تھے. کیا مگر قربان جائیں حضور سیدی شیخ الاسلام پر کہ آج کے دور میں حضور سیدی شیخ الاسلام کی برتھ ڈے روئے زمین کے کونے کونے پہ منائی جاتی ہے. آپ کے اس شاک کی، محبت کرنے والوں کی، فالوورز کی، سٹوڈنٹ کی تعداد لاکھوں اور کروڑوں میں ہے اور ہر کوئی اس خوشی میں اپنا حصہ ڈالتا ہے. وہ کم از کم اس حد تک ڈالتا ہے کہ کوئی پوسٹ بنا کے سوشل میڈیا پہ لگا رہا ہے، کوئی جناب کیک کاٹ رہا ہے فیملی کے ساتھ. لوگ بہت سارے اہتمامات کرتے ہیں اور کم سے کم اہتمام کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ درود پاک پڑھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور حضور سیدی شیخ الاسلام کی درازی عمر کے لیے، آپ کے فیوزات میں اضافے کے لیے اور امت پر آپ کا جو سایہ ہے وہ ہمیشہ دراز رہے، آپ نظر بد سے بچ جائیں، اس پر دعائیں کرتے ہیں کم سے کم لوگ. سو بحمد اللہ تعالی میری اور میری فیملی کی روٹین بھی یہی ہوتی ہے. گھر میں ہوں تو کیک کا اہتمام کیا جاتا ہے، بچوں کے ساتھ جا کے کیک لے کے آتے ہیں، بچوں کے ساتھ کیک کاٹتے ہیں دن کو، اور رات کو پھر جیسے آپ نے کہا کہ مرکز میں ہونے والے مرکزی پروگرام جو کہ محفل سما کا ہوتا ہے اس میں شرکت ہوتی ہے. صحیح. تو سر یہ جو کتابیں کھول رکھی ہیں آپ نے، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیا مسئلہ؟ یہ 2 تفاسیر ہیں جو آج ہم ساتھ لے کے آئے ہیں. ایک تفسیر ابن کثیر ہے اور ایک تفسیر تدبر قرآن ہے. تو عام طور پر سفر میں اب حضور سیدی شیخ الاسلام نے وہ جو کہتے ہیں نا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. تو یہ آپ کی دی ہوئی ایک علمی ذوق ہے، اب مطالعہ کی جو عادت ہے. تو یہ ہم حضور سیدی شیخ الاسلام کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ان راستوں پہ ڈال دیا کہ جن راستوں میں جو خیر جلیس الکتاب، کہ جہاں بہت سارے بڑے علماء کتابی شکل میں، مجسم شکل میں کتابیں موجود ہیں، وہاں دوسری حرفوں اور کلمات کی لکھی ہوئی کتابیں بھی سم ٹائم ساتھ رکھنا پڑتی ہیں. تو اس لیے حضور سیدی شیخ الاسلام کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، ویسے ہم نے بھی انٹرنیٹ پہ اپنی اپنی کتابیں کھول رکھی ہیں. جی جی. علامہ محمود صاحب، علامہ سرفراز صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی اپنی اپنی کتابیں کھول رکھی ہیں. نیٹ کے اوپر سے تفاسیر قرطبی کھول رکھی تھی علامہ محمود صاحب نے، اور علامہ سرفراز صاحب طبیان القرآن کھول رکھی تھی. اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیامت کے روز جو شفاعت کے حوالے سے احادیث ہیں، اور اللہ رب العزت جو گناہ گاروں کو معاف فرما دے گا قیامت کے روز، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا
وہ अहादीस उनका मुताला कर रहे थे, और साथ फिर मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा नुसरत, जो कि अल्लामा महमूद साहब कहते हैं जी ये भी म्यूजिक का मुजद्दिद था। तो म्यूजिक के जो मुजद्दिद हैं नुसरत साहब, अल्लाह पाक उनके भी कब्र पे मज़ार पे आमीन, करोड़ों रहमतें नाज़िल आमीन। करे, और मौला कायनात और अहले बैत तहार से मोहब्बत रखने वाला था, उसको अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। तो मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम का तसव्वुर किए हुए, और ये सही तसव्वुर है कि हम लोग नीचे थे, नीवे थे, हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम बहुत ऊंचे हैं, और उन्होंने उसके बावजूद हमें दिल से लगाया, हमें पॉलिश किया, हमें फिक्र दी, सोच दी, और ये सोच दी कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम को सैल्यूट है, हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम को भी अल्लाह पाक उम्र की इज़्ज़त अता फरमाए, आपकी पूरी फैमिली, और हीरे जैसी औलाद हुजूर शेखुल इस्लाम ने इस उम्मत को दी है। मैं समझता हूँ कि ये जो कंट्रीब्यूशन है हुजूर शेखुल इस्लाम की, वो जो किसी ने कहा मौला कायनात के बारे में कि इतना सा मोजज़ा भी तेरे हक में नेक है, अब भी तेरा हुसैन जमाने में एक है। तो ये जो आज के दौर में जो बहुत बड़ा हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम की करामत है, वो ये है कि अपना सारा, अपना इल्म, अपना फाहम, अपना इदराक, अपना इंटेलेक्ट, और अपनी फिक्र, और इनकलाबी फिक्र, और मजहबी फिक्र, और जो तजद्दुद पसंद फिक्र है, वो अपने बेटों में कन्वर्ट की है, अपने बेटों में इंजेक्ट की है। और माशाल्लाह इस वक्त डॉक्टर हसन मोइयुद्दीन, डॉक्टर हुसैन मोइयुद्दीन हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम के उन फ्यूज़ात के बहुत मुदब्बिराना अंदाज में वो क्या कहते हैं, अमीन बनकर सामने आए हैं, और कासिम भी हैं, और जो एक दफा उनको सुन लेता है वो जान लेता है कि फिर इनके वालिद हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम का क्या होगा। डॉक्टर हसन साहब को सुने, पैकरे मोहब्बत, पैकरे जुलूस, और आप जब एक दफा उनसे से तो वो और इतनी वो तो लोग फाइल है कि उन्होंने हमारा महबूब देखी है। ठीक है, आप डॉक्टर हसन मोइयुद्दीन को जरा हंसते हुए देख लें, डॉक्टर हसन मोइयुद्दीन को जरा मुस्कुराते हुए देख लें, यकीन करें यूं लगता है जैसे फूलों की डलियां हैं और मोतियों की जड़ियां हैं जो उनके मुंह से लग रही हैं। माशाल्लाह। तो इतना अखलाक है, बड़ी मोहब्बत से, आजिज़ी से, प्यार से मिलते हैं। कोई छोटा कारकुन बड़ा, उनके नजदीक छोटे बड़े कारकुन का फर्क है ही नहीं, बस जो पहुंच गया वो फिर उसी के हो जाते हैं, और हमें इजाजत लेना पड़ती है। कभी उन्होंने नहीं कहा कि अब आप लोग जाइए मेरी मीटिंग है या ऐसा वैसा है। तो बेहम्दिल्लाह ताला ये उनका ये खुलूस है, पूरी दुनिया में तहरीक को देख रहे हैं और अनथक जिद्दोजहद कर रहे हैं। अब हमने तो हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम से नजरें हटा के इधर लगा ली हैं अब लीडरशिप इनकी है और हमें बहुत कुछ मिलता है जी। फिर डॉक्टर हुसैन मोइयुद्दीन है, वो भी यकताए रोजगार शख्सियत है, यानी इतनी छोटी उम्र में जो आपने मकाम हासिल किया है, अपने वालिद के नाम के अलावा अपना नाम पैदा किया है। वाह वाह वाह। यानी ये नहीं कि हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम के नाम से ही जाने जाते हैं, नहीं, हुजूर डॉक्टर हुसैन मोइयुद्दीन जो है मीनार यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के डिप्टी चेयरमैन हैं, और फिर 40 से जायद किताबों के मुसन्निफ हैं, और किताबें भी वो जनाब जो अल्ट्रा से अल्ट्रा मॉडर्न सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने लिखी हैं। इतना धीमे लहजे में गुफ्तगू करना, और वो मैं कहता हूँ अल्लामा महमूद साहब, अगर दुनिया में किसी ने ये जो अरबी में का मकूला है ना, खैरुल कलामी मा क़ल्ल व दल्ला, सबसे बेहतर कलाम वो है जो कलील हो और मुदल्लल हो। अगर इसकी तस्वीर किसी ने मुजस्सम देखनी हो तो डॉक्टर हुसैन साहब को देखो। डॉक्टर हुसैन साहब थोड़े वक्त में, और एक और नाजरीन से एक बात शेयर करना चाहता हूँ, डॉक्टर हुसैन साहब की एक ये बहुत खूबी है, बड़ी प्यारी आदत है जिससे हम लोग सारे के सारे मुतासिर हैं, कि हजारा मसरूफियात होने के बावजूद अगर आपने उन्हें मैसेज किया है तो विद इन 5 मिनट आपको रिप्लाई आएगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। कोई फाइल उनके अपना टेबल पे रुकती नहीं है, तो अपने कामों को बड़ा सूरत के साथ, बड़ी तेजी के साथ वो निपटाते हैं, और कमाल 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 मैनेजमेंट के मुंतजिम हैं, मैनेजर हैं, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के बहुत बड़े माहिर हैं, और वर्ल्ड इकोनॉमी उनका ज़ाहिर है सब्जेक्ट है, उनकी PhD है, डॉक्टरेट है। तो ये बहुत सारी, फिर हमारी बाजियां हैं, बहनें हैं, मोहतरम डॉक्टर गजाला हसन कादरी हैं, विमन राइट्स के ऊपर
آج خواتین نکلتی ہیں اس کے لیے جی فیمنزم کے لیے نکلتی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ویمن رائٹس ہیں کیا. تو انہوں نے یو کے سے پی ایچ ڈی کی ہے اس کے اوپر, ویمن رائٹس کے اوپر, اور آج وہ بہت بڑی موڈیمنٹ ہیں ویمن رائٹس کے حوالے سے, آگاہی دینے کی, خواتین کو کی اپگریڈیشن کی, ویمن امپاورمنٹ کی, اور دنیا بھر میں وہ ویمن لیگ کو, خواتین کو دیکھتی ہیں. اور بحمد اللہ تعالیٰ یہ ان کی محنت ہے, حضور سیدی شیخ الاسلام کی نظر ہے, اور ڈاکٹر غزالہ حسن قادری کی شبانہ روز محنت ہے, جس کے آپ نتائج دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں منہاج القرآن ویمن لیگ کی خواتین بحمد اللہ تعالیٰ مردوں کی شانہ بشانہ آپ کو امور خیریہ میں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں. اور اسی طرح ہماری باجی ڈاکٹر فضا حسین قادری ہیں, وہ بھی اپنے اینڈ پہ منہاج القرآن ویمن لیگ کو دیکھتی ہیں. ان کی پی ایچ ڈی نیئر ٹو کمپلیٹ ہے, وہ ایم فل ہو چکا ہے, پی ایچ ڈی مکمل ہونے والی ہے ان کی بھی بحمد اللہ تعالیٰ. تو پوری فیملی, پھر آگے جو شہزادے ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر حماد مصطفیٰ المدنی, پھر اسی طرح صاحبزادہ سلطان الشمس تبریز احمد المدنی القادری العربی, تو وہ بھی ماشاءاللہ دیکھیں کہ اپنے دادا حضور کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. ان کی شکلیں, ان کی صورتیں دیکھیں تو آپ کو جمالیات بھی نظر آئے گی, روحانیات. ابھی اتنی چھوٹی عمر میں آپ کو اتنی پر رونق چہرے, اور اتنی وجاہت, اور گفتگو میں اتنی ثقافت, اور اتنا تفقع, اور پھر نظریں نیچی. محمود بھائی نظریں نیچی, کوئی پروٹوکول کے وہ نہیں ہے. آج کے دور میں کمیاب چیز ہے سر, یہ کمیاب چیز ہے. اتنے بڑے والدین کی اولاد ہونا, تو ان میں ایک نخوت, ایک تکبر, ایک رونت اور سریہ گردن میں ہوتا ہے. یہاں وہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہاں اپنے کارکنوں کے ساتھ عزت سے, محبت سے ملنا, پیار سے ملنا, اسمائل ایکسچینج کرنا, گفتگو کرنا, گل مل جانا, یہ اس خانوادے کی صفات ہیں. ناظرین کرام, اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ منہاج القرآن جو ہے یہ کائنات کی اس وقت کی سب سے بڑی فیملی ہے, اور اس نے فیملی بن کے دکھایا ہے. ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. آپ چلے جائیں سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ چلے جائیں, دنیا کی کسی بھی جماعت کے کسی کارکن کو کہیں کوئی پرابلم ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. منہاج القرآن کا ایک شخص اگر یہ پوسٹ لگا دے کہ مجھے فلاں پرابلم ہے, تو یقین کریں دنیا بھر کے لوگ جو ہے نا اس کی دکھ بانٹنے کے لیے اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. آج کے دور میں بہت بڑی نعمت ہے. جو لوگ منہاج القرآن کو جانتے ہیں وہ تو اللہ کا شکر ادا کریں, اور جو منہاج القرآن سے دور ہیں وہ کوشش کریں کہ ایک دفعہ ڈاکٹر طاہر القادری کو قریب ہو کے دیکھیں, اور آپ کی تنظیم اور سسٹم کو قریب ہو کے دیکھیں. میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ بھی حضور سیدی شیخ الاسلام کے اخلاق, کردار اور آپ کے کام سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے. واہ سر واہ. آپ نے تو دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں کہ کوزے کو دریا میں؟ دریا کو آپ نے کوزے میں بند کر دیا ہے. ایک حسن ہمارا اور بھی ہے جس کا نام ہے حسن محمود جماعتی. وہ بہت خوبصورت پیارا, جس طرح جنت میں غلمان ہوں گے اس طرح کا بچہ ہے. آج اس کی شادی ہے, اس کا اچھا, جنت میں غلمانوں پہ آپ کی نظر گئی ہے علامہ محبوب صاحب. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے جو جنتی ہوں گے ان کے غلمان اس طرح. تو بہرحال علامہ حسن محمود جماعتی صاحب جو ہیں وہ جماعتی ہیں چونکہ, تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اگر شہر کو تو یہی روڈ جا رہے ہیں. ہاں جی, وہی شہر میں جانا ہے. تو جماعتی صاحب کی شادی پر حسن محمود جماعتی صاحب کو بہت مبارکباد ہے. اللہ رب العزت ان کے لیے یہ جو نیا سفر ہے ایک, ہم لوگ تو اس سفر سے گزر چکے ہیں جی سارے کے سارے, اور کافی کھڈے ہوتے ہیں. نتیجہ یہی ہے کہ بہت کھڈے ہوتے ہیں اس سفر میں. بہرحال حسن محمود جماعتی آج کے دور کا جدید عالم دین ہے اور جدید فکر رکھنے والا عالم ہے. مجھے امید ہے کہ وہ اپنی گاڑی بہتر طریقے سے چلا سکے گا. ہم تو رہے پچھلے وقتوں کے لوگ, تو اس کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں, نیک خواہشات ہیں, نیک تمنائیں ہیں. اللہ پاک اس کو ہر قدم پہ آسانیاں اور کامیابیاں دے, اور اسی طرح چاند سے جیسی اولاد پھر اسے مرحمت ہو. اس کے والدین, اس کی والدہ اور ان کی پھپھو کا وصال ہوا تھا, تو اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے والد مکرم کو صحت یابی ہو, بھائیوں کو صبر اور خوشیاں اللہ پاک اور بہت زیادہ عطا کرے. اور وہ پھر میں یہ ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ جو کمٹمنٹ ہے نظام تربیت کے جملہ اراکین کی اور تحریک منہاج القرآن کے سب احباب کی اپنی اپنی جگہ پر ایک سے بڑھ کر ایک ہیں, مگر یہ جو نوجوان جس کی شادی ہونے جا رہی ہے حسن محمود جماعتی, اس کی کمٹمنٹ کمال کی ہے. یعنی ہم تو بڑی قریب سے دیکھتے ہیں, میرے تو دل کے اندر
मुस्तकिल उसने कमरा खरीद रखा है और अब तो किराया भी नहीं देता यानी। और मेरी मजबूरी ये है कि मैं उसको कमरे से बाहर नहीं निकाल सकता, मेरी मजबूरी बन गया। तो तहरीक मिनहाजुल कुरान का अहम तरीन शोबा कोर्सेज और फिर उसमें अहम तरीन एक पिलर की हैसियत है। जितना भी ऑनलाइन वर्किंग होती है, जितनी हमारी डिज़ाइनिंग होती है, जितना सोशल मीडिया हैंडलिंग होती है, वो सारे के सारे काम को पहले हम लोग काम करते थे, कोई 100 बंदा 200 बंदा 50 बंदे होते थे। हसन महमूद जमाती की मेहनत की वजह से आज हम हज़ार लोगों तक और हज़ार से भी ज़्यादा लोगों तक अपना मैसेज बैनुल अक़वामी सतह पे ले जाने में कामयाब रहे हैं। तो अल्लाह पाक हसन महमूद जमाती को हुस्न भी अल्लाह पाक ने अता किया है और वो महमूद भी है। इस वक्त हम उसकी तारीफें कर रहे हैं और वो जमाती भी है कि हम लोग सारे के सारे देखें उसकी शादी में बाजमाती जा रहे हैं, के लिए बाजमात जा रहे हैं। अल्लाह पाक ने उसे इसम मुसम्मा बनाया है। तो सलामत रहें जी हसन महमूद जमाती, बहुत आपको खुशियाँ अता हों, अल्लाह रसूल के बड़े आपके ऊपर करम हो। अल्लामा महमूद साहब का, अल्लामा सरफराज साहब का, अल्लामा गुलाम मुर्ज़ालवी साहब का, सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अब अगले सफ़र की तैयारी कर लें और देखें अल्लामा महमूद साहब क्या करना है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत खूबसूरत कलिमात कहे और ख़ास तौर पर आपने जो काज़ी मोहतरम के हवाले से जो एक खूबसूरत एक ज़ाविया निगाह जो है वो पेश किया कि बहुत सारे लीडर्स हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन हुज़ूर सैयद इशाक़ुल इस्लाम का जो काम करने का तरीका है और ज़ाविया है वो सबसे जुदा है। तो ये दिलों में घर भी करता है, छोटों को भी मुतासर करता है, बड़ों को भी मुतासर करता है। जो लोग मजहबी जहनीत रखते हैं उनको भी अट्रैक्ट करता है और जो सेकुलर माइंडेड हैं उनको भी अट्रैक्ट करता है। रात को हम देख रहे थे कि एक शो लगा हुआ था जिसमें मजहबी आदमी सेकुलर माइंडेड लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन कामयाब नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि अगर इनमें से कोई हम जैसा ही होता, हुज़ूर सैयद इशाक़ुल इस्लाम के शागिर्दों से कोई होता तो शायद अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर लेता। तो ये हुज़ूर सैयद इशाक़ुल इस्लाम का फैज़ है सर। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे इस सफ़र को भी बखैर तकमील तक पहुँचाए। और फिर कल हमने शरीक होना है मोहतरम हमारे बहुत अजीम लीडर तहरीक मिनहाजुल कुरान फ्रांस के मोहतरम अब्दुल राज़िक साहब के घर में खुशी का फंक्शन है, उनकी सिस्टर की शादी है, उसमें शरीक होना है इस जेलम में इस पूरी लीडरशिप ने। तो कल भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन हो, इसी तरह आपसे छोटी सी चिट चैट और गपशप हो जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपकी नेक ख्वाहिशात हमारे साथ भी होनी चाहिए और मोहतरम हसन महमूद जमाती साहब के साथ भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।